وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے خیرپور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اظہر میمن سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں کراچی یونیورسٹی سے MBA کرنے والے اظہر میمن سے ملاقات جذباتی لمحہ تھا۔ اظہر میمن نے ویڈیو میں اپنے ماضی اور آج کے مشکل حالات کی کہانی بیان کی تھی۔ نوجوان کو ملاقات کے لیے اسلام آباد مدعو کیا اور بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ عطا تارڑ کی جانب سے اظہر میمن کے لیے ملازمت کا بندوبست کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ آپ بڑے حوصلے والے ہیں، اپنے تو آپ کو دیکھ کے میں بڑا حوصلہ ملا ہے۔ کہ میں آپ ساتھ میں ہوں۔ میں نے تو پہلے دن آپ کی ویڈیو دیکھی، دکھ بھی ہوا اور The fact is that I have an MBA. I am business graduate. I'm from IB Karachi. میں فوری طور پہ اس کو لڑکی کو کہا میں رابطہ کرو اور بلاؤ۔ میں نے دیکھا آپ کی MBA کی ڈگری اور جو حالات دیکھے میں تو ہل کے اتنا رہ گیا، بڑا لیکن اس کے بعد کافی ساری اور اچیومنٹس میں کہ مجھے ایک وفادار ہو سفر ملنا، حالات اس طرح بگڑنا۔ سندھ ہائی کورٹ نے BRT ریڈ لائن منصوبہ مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی۔ تفصیل بتائیں گے اصغر عمر۔ جی اصغر۔ جی، یہ BRT منصوبے کا کانٹریکٹ کینسل کرنے کے خلاف آج درخواست کی سماعت ہوئی۔ آج درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارے یہ سامان ہیڈ آفس کیوں سیل کیا گیا اور کیوں ٹرمینیٹ کیا گیا۔ معاہدہ ان کا کہنا تھا یہ عوامی مفاد کا ایک منصوبہ تھا اور ہمیں یہ تاخیر سے اس کا ڈیزائن دیا گیا۔ بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت کو بتایا کہ یہاں 16 اسٹیشن بننے تھے اور ابھی تک صرف ایک اسٹیشن کا ڈیزائن دیا گیا، 15 کے ڈیزائن دیے ہی نہیں گئے ہیں، تو ہم کیسے کام مکمل کر سکتے ہیں؟ اور ہماری رقم 3 ارب سے زیادہ رقم حکومت سندھ کی جانب ہے، لیکن وہ اس کی ادائیگی نہیں کی گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم یہ ان کو بنا کر رکھ دیں، جبکہ عدالت کا کہنا ہے کہ ہم کیوں نہ ہمیں ایک کمیشن بنا دیا جائے جو اس کا تعین کرے کہ یہ تاخیر کیوں ہے اور اسے کب تک مکمل کیا جائے گا۔ جبکہ ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ ابھی کسی کو کانٹریکٹ نہیں دیا گیا اور FOWO کو کانٹریکٹ نہیں دیا گیا۔ اصغر عمر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بدقسمتی ہے سندھ پر ایک ہی جماعت کی حکومت 17 سال سے ہے، مگر 5 سال سے یونیورسٹی روڈ ابھی تک نہیں بن پائی۔ بھی ہے ایک جماعت کی حکومت 17 سال سے قائم ہو، اس کے باوجود پاکستان کی مصروف ترین سڑک یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بن سکی؟ یہ مہمہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ تقریباً 5 سال پہلے اس کا ٹھیکہ ہوا تھا اور سڑک ابھی تک نہیں بن پائی۔ کراچی اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ حکومت بھی وہی ہے، وسائل بھی موجود ہیں، ٹھیکیدار کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب ٹھیکیدار بھی شاید چلا گیا، کسی اور کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ اگر حکومت وہاں سڑک بھی نہیں بنا سکتی تو وہ اور کیا کرے گی؟ اس کا جواب موجودہ حکومت کو دینا چاہیے کہ آپ کیوں ایک سڑک نہیں بنا سکے کراچی شہر کے اندر۔ کراچی کے کسی علاقے میں چلے جائیں، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے پانی کی نکاسی ہو، پانی کی فراہمی ہو، ٹرانسپورٹ کا نظام ہو، خرابیاں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی۔ پانی کی کمی نہیں ہے، کراچی میں فراہمی کی کمی ہے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں جائے یہی حالت وہاں پر بھی ہے۔ جن کے محلات دبئی میں اور لندن میں ہوں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ شاہد خاقان کی نئی پارٹی بنا کر پرانی تنقید بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں کراچی کی فکر چھوڑیں، پہلے قوم کو LNG کیس کا حساب دیں۔ شاہد خاقان عباسی کی گفتگو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، وہ اپنی حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کا حساب دیں۔ عوام پاکستان پارٹی محض ڈرائنگ روم پالیٹکس تک محدود ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر پیپلز پارٹی کا کام بول رہا ہے۔ حکومت نے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ سیاست چمکانے کے بجائے وفاق سے سندھ کا جائزہ حصہ دلوانے کی بات کریں۔ وفاقی حکومت میں رہ کر آپ نے کراچی کے لیے کون سا بڑا منصوبہ شروع کیا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب ترقیاتی کام دیکھنے لاہور پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کراچی واٹر کارپوریشن انتظامیہ کے ساتھ لاہور کا کام دیکھنے آیا ہوں۔ کراچی واٹر کارپوریشن اور واسا کے درمیان MOU سائن کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کا لاہور سے تقابل کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ واٹر سیوریج کارپوریشن کی انتظامیہ کے ساتھ آیا ہوں، دیکھیں کہ لاہور کیا کام کر رہا ہے، ان کو بتائیں کراچی میں ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری جو انوویٹو آئیڈیاز لاہور کے اندر استعمال کیے گئے ہیں جس کو کراچی کے اندر بھی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم کوئی MOU سائن کریں KWSC اور واسا کے درمیان، اپنی ایکسپرٹیز ایک دوسرے کو بتا پائیں گے
تو اپنی عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کر پائیں گے. یہ کولیبریشن اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی. کراچی سے لاہور کو کمپیئر کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. میرا بھائی کہہ رہا تھا 3 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن پاپولیشن کا نمبر 3 کروڑ دیا نہیں جاتا. یہ تو نہیں کہوں گا پاکستان کو پالتا ہے, بٹ پاکستان کا کمرشل دارالخلافہ ہے. سیاسی کشمکش میں کراچی لاہور کی لڑائی دکھا کے ہم پاک خدمت نہیں کرتے. کراچی کے علاقے صدر میں جیولری شاپ پر 20 کروڑ کی ڈکیتی کی مبینہ واردات ہوئی. پولیس کے مطابق صبح 2 ملزمان نے چوکیدار کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر مدد لی. موٹر سائیکل پر تجوری رکھ کر فرار ہو گئے. واقعہ کیا ہے یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے, جو کرائم سین پر موجود ہیں. نذیر بتائیے گا. کہ میں اس وقت صدر زیب النصر اسٹریٹ سے متصل ایک گلی میں موجود ہوں, جہاں میرے عقب میں موجود جو جیولر شاپ ہے, یہاں پر مبینہ طور پر 20 کروڑ سے زائد ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. آج صبح تقریباً 5 بجے کے قریب 2 ملزمان آئے, جنہوں نے یہاں پر چوکیدار کو اسلحے کے زور پر مدد کرنے کا کہا. چوکیدار کو پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی تاکہ اس سے مزید تحقیقات کی جا سکے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تاحال ان کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ واردات کی اصل مالیت کیا ہے. جو تجوری لے کر کے اس میں سونا تھا یا کیش تھا, اس بارے میں پولیس کو تاحال نہیں بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے کئی مرتبہ ان کو مقدمہ درج کرانے کے لیے بھی کہا, لیکن ابھی تک کوئی مقدمہ درج کرانے کے لیے بھی نہیں آیا. اور خبر دیں گے آپ کو صدر آصف زرداری سے ہانگزو جنجیانگ گروپ کے CEO وانگ جان نے ملاقات کی ہے. ہانگزو جنجیانگ گروپ کے CEO نے بریفنگ میں بتایا ہانگزو جنجیانگ گروپ چین کے 100 بڑے کاروباری گروپوں میں شامل ہے. گروپ پاکستان میں متعدد منصوبوں میں مصروف ہے. گروپ بھاری صنعت, کھاد, تیل اور گیس کے شعبوں میں کام کر رہا ہے. صدر آصف زرداری نے گروپ کو پاکستان میں توانائی, صنعتی اور زرعی شعبوں میں قدم بڑھانے کی ترغیب دی. کہا واٹر ٹریٹمنٹ, الیکٹریکل وہیکل, بیٹری سسٹم میں غیر ملکی انویسٹرز کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. پاکستان متبادل توانائی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہا ہے. شاہ چارلز نے صدر ٹرمپ کو لاجواب کر دیا. کہا آپ کہتے ہیں اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپ جرمن بول رہا ہوتا, لیکن میں کہتا ہوں برطانیہ نہ ہوتا تو امریکی شہری فرانسیسی زبان بول رہے ہوتے. اس موقع پر برطانوی بادشاہ نے امریکی صدر کو آبدوز میں نصب گھنٹی تحفے میں دی. کہا ہم سے رابطہ کرنا ہو تو بس گھنٹی بجا دیے گا. شاہ چارلز نے بتایا یہ گھنٹی 1944 میں برطانوی آبدوز HMS ٹرمپ میں نصب تھی, جس نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Tonight, Mr. President, I am delighted to present to you as a personal gift the original bell. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, well, just give us a ring. کنگ چارلز جب بچے تھے میری والدہ کو اس وقت سے پسند تھے. امریکی صدر کا شاہ چارلز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب. کہا میری والدہ کو ملکہ الزبتھ بھی پسند تھیں. Mother, I just see it so clearly. She loved, and I told the king this, she loved the royal family. And she loved the queen. And anytime the queen was involved in a ceremony or anything, my mother would be glued to the television. And she'd say, look, Donald, look how beautiful that is. She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, Charles, look, young Charles, he's so cute. My mother. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? Amazing how, I wonder what she's thinking right now.